گئی تا کر کے زمانے دے فتنے سمجھ نہیں ہوندے کافراں دے فتنے سمجھ نہیں ہوندے او یار یہود و نصارا دے فتنے سمجھ نہیں ہوندے او تیرے میرے ایمان دی عزت غیرت دے نال کی فتنہ پہ کردا ہے او سجنا جے سمجھ آندے نے تے دل دماغ دی پاکی دے نال سمجھ آندے نے تے دل دماغ دی پاکیاں او فلماں دے نال تے ناولاں دے نال نصیب نہیں ہوندیاں او رب دے قرآن دی تلاوتاں تے میرے نبی دے بیان نال نصیب ہوندیاں نے شفیع محمد چشتی لاجپا فقر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سعید امیر آباد بہاول تو جو ہے نا سجنہ درد اخرم بولو نا سبحان اللہ مولا تعالیٰ دے قرآن مجید دا جڑا بیان انداز ہے وہ دل لطافت نو تے باریکی نو تواڈے سامنے میں تھوڑا جا پیش کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین دسنا چاہتا ہے جڑے میرے دل دماغ دے اندر بٹھانا چاہتا ہے کہ اساں جو بیان کرنے ہاں ساڈا مقصد واقعہ بیان نہیں کرنا ہوندا تانوں گلاں سمجھانا ہوندا ہے تانوں گلاں سمجھانا ہوندا ہے تہاڈے واسطے نصیحت تے عبرت دا سامان کرنا ہوندا ہے تاکہ تو دنیا دے اندر رلدا نہ رہ جاویں ٹھوکراں کھاندا نہ رہ جاویں دنیا دے اندر رلدا تے ٹھوکراں کھاندا نہ رہ جاویں کیونکہ جدوں قوم نبی دے دین نو کٹ کر جاندی ہے مولا دے قرآن تو ہٹ جاندی ہے اور ذلت انہاں دا نصیب دے مقدر بن جاندی ہے عزت دوسرے قوم نہیں ملدی ہے وہ جنہاں نے ہر دکھ سکھ ویلے مولا دے قرآن دے نال اپنے آپ نو جوڑ کے رکھنا ہوندا ہے خیر سونیا اگر انہاں گلاں نو توڑدا رہاں تے گلاں بڑیاں نکلدیاں رہن گیاں وہ سونیا تفصیلاں پھر ہوندیاں رہن گیاں میں ہن اگے چلنا وا تے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جڑا واقعہ شریف ہے وہ جڑا قصہ شریف ہے اس دی طرف آنا وا مشہور واقعہ ہے میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا صرف قرآن دی آیات دی تلاوت کرنیاں نے اور جناب انہاں دے سامنے اج اسا مطالعہ کرنا ہے مولا دے قرآن دا آیات دا مطالعہ کرنا ہے تو توجہ نال سننا سمجھنا ہے وہ سجنا اے درویش اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے جنوں پہلے سپارے دے اندر اس واقعے دا آغاز فرمایا اس واقعے دا آغاز فرمایا وہ سجنا واقعات تے اور بھی بڑے سن رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام دے واقعہ ہے تو پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام دے بیان نہیں کر کے دسیا ہے اس واقعے دے اندر تہاڈے واسطے زندگی گزارن دے بڑے اساں اصول رکھے نے بڑے قاعدے رکھے نے اور بڑیاں گلاں رکھیاں نے انہاں نو کدے نظراں تو اوجھل نہ ہون دیا جے کدے انہاں نو دماغ تو ہٹن نہ دیا جے اللہ رب العالمین قرآن دے اندر فرماتا ہے اذ قال ربک قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم اسجد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا مولا تعالیٰ فرماتا ہے جدو آدم علیہ السلام کو بنایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون مولا تعالیٰ دوسری تھا دے فرماتا ہے یہ تیرے رب نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا دوسری تھا دے مولا تعالیٰ نے فرمایا اسا مٹی وچوں بنایا اسا مٹی وچوں بنایا چوتھویں سپارے دے اندر مولا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ رب العالمین فرماتا ہے اسا کھڑکتی ہوئی مٹی وچوں بنایا ہے مٹی وچوں بنا کے رب العالمین نے جدوں آپ دا پترا شریف تیار کیتا ہے آپ دا وجود شریف تیار کیتا ہے مولا نے فوراً نے فرمایا میرے آدم نو کرو سجدہ میں پچھلی آیت دی تشریح اگلی آیت نال کرنا چاہنا ہوں تو جو رب العالمین نے پیچھے فرمایا ہے اسی حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے فرمایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو اگر رب العالمین نے تفصیل فرمائی ہے پہلے اسا وجود بنایا ہے پہلے وجود مٹی وچوں بنایا ہے تو جو وجود مٹی وچوں بنایا حال رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ میرے آدم کو کرو سجدہ رب نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جدو وجود پورا بن گیا ہے آپ دا خاکی بشری پترا تیار ہو گیا ہے رب العالمین نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ آدھی روح وچ پھونکیا ہے آدھے نور دا اندر چراغ جلایا ہے آدھے نور دا اندر چراغ جلایا ہے آدھے نور دا اندر چراغ جلایا ہے وہ سجنا پہلے جسم شریف تیار ہوا ہے پہلا جرا خاکی پتلا ہے تیار ہوا ہے رب العالمین نے حال فرشتیاں نو نہیں بنایا حال رب العالمین نے نہیں فرمایا میرے آدم کو کرو سجدہ کدو فرمایا ہے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جنہوں آپ کا وجود بن گیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي
ونفخت فيه من روحي وچ روح رکھو گیا ہے وچ اپنے نور رو رکھیا ہے فقعوا له ساجدین تے مڑ فرشتیاں نو حکم ہویا ہے میرے آدم نو کرو سجدہ میرے آدم نو کرو سجدہ میرے آدم نو کرو سجدہ وہ سجدہ ادھر ویکھنا رب العالمین جل مجدہ کریم نے سجدہ کرو کروایا پہلا وجود بنایا وچ اندر اپنے نور نو رکھیا ہے پھر فرمایا میرے آدم نو کرو سجدہ میرے آدم نو کرو سجدہ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین وہ سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے پر ابلیس انکار کیتا ہے ادھر دیکھنا تو جو کیوں انکار کیتا ہے مولا نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین وہ ابلیس ساجد میں تینوں آکھیا سجدہ کر ساڈے آدم نو سارے نے سجدہ کیتا ہے تو کیوں آکڑ گیا ہے آخدا لما کن اسجد لبشر میں بشر کو سجدہ نہیں کردا میں بشر کو سجدہ نہیں کردا میں بشر کو سجدہ نہیں کردا رب العالمین جل مجدہ الکریم نے دو گلاں کیتیاں نے فرمایا ایک بشری خاکی پتلا ہے ایک بشری پتلا ہے وچ اندر نور ہے وچ اندر نور ہے وہ سجدہ دو شیاں نے وہ ابلیس بھی سامنے ہے وہ فرشتے بھی سامنے ہیں اور فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے ابلیس آکڑیا ہے کیوں آکڑیا ہے آخدا ہے میں اس بشری پتلے نو سجدہ نہیں کیتا ورنہ انہیں ظاہری وجود دیکھیا ہے انہیں مٹی والے پتلے نو دیکھیا ہے اندر والے نور نو نہیں دیکھیا اندر والے نور نو نہیں دیکھیا تا کر کے جناب والا منکر بنیا وہ جڑے فرشتے سن انہوں نے خاکی پتلا بھی دیکھیا ہے اندر دے نور بھی دیکھیا ہے آکڑے نہیں انہوں نے پتا سی وہ اسانوں وہ جڑا سجدہ کرنا پہ رہا ہے اساں نور وچوں اے مٹی وچوں بنیا ہے پر ساڈے نالوں اعلی ہے کیوں اعلی ہے کیوں اے دا وجود بھاوے بشری ہے پر رب نے اندر اپنا نور چمکا چھڑیا سونیا تفسیر ہون کرنی ہے توجہ نال گل سمجھا جے ذرا ذوق پھر بولو نا سبحان اللہ کتنی بڑی گل ہے مولا تعالی کتنی بڑی گل پہ سمجھاتا ہے ابلیس کیوں آکڑیا ہے ابلیس کیوں آکڑیا ہے انہیں سجدہ کیوں نہیں کیتا انہیں سجدہ کیوں نہیں کیتا انہیں ظاہری پتلا دیکھیا ہے پر اندر دا نور نہیں دیکھیا اندر دا نور نہیں دیکھیا تا کر گیا ہے وہ سجدہ ادھر وے اور ایتھے کا خاص کر سمجھا لگیا ادھر تو قرآن بولو نا سبحان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اس سے واقعہ شریف نو اس سے واقعہ نو رب العالمین 8ویں سپارے سورۃ الاعراف کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ تو ہور رنگت بیان کیتا ہے توجہ ہے ادھر تو قرآن بولو نا سبحان اللہ پہلے ایک بار گل سمجھ لو انشاءاللہ العزیز ذوق بھی آئے گا بڑے بڑے مسئلے حل بھی ہو جان گے اور عقیدے کے اعتبار کے نال میں مضبوطی اور اطمینان حاصل ہوے گا اور سجدہ ادھر رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید کے اندر یہ 8ویں سپارے کے اندر بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تسجد إذا مرضت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وجعل سجدة ذوق القرون سبحان الله وسجدة ادھر مولا تعالی اتھے کی بیان فرماتا ہے فرمایا جنہوں حضرت آدم علیہ السلام نے سب تیار کیتا ہے آپ کا پتلا شریف تیار ہویا وچ اندر رب العالمین نے اپنے نور دا چراغ جلایا ہے اپنے نور دا چراغ جلایا ہے رب العالمین نے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اپنے سارے فرشتوں کو بلا کے فرمایا سجدہ کرو سارے آدم نو سارے نے سجدہ کیتا ہے مگر ابلیس آ کر گیا ہے اللہ فرماتا قال ما منعك الا تسجد اذا مرت غور سنو توجہ رب العالمین
جل مجدہ الکریم نے فرمایا میرے آدم نو کرو سجدہ، میرے آدم نو کرو سجدہ، میرے آدم نو کرو سجدہ۔ اور وہ نقطہ آن لگیا ہے کہ ابلیس کیڑی گل دی وجہ نال ابلیس بنیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سجدہ کرو، ابلیس آکڑ گیا ہے، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے، او کیوں آکڑیا اور فرشتیاں نے کیوں کیتا او میں دسی کھڑا ہوں کہ ادھر ویکھنا، فرشتیاں نے وجود بھی ویکھیا ہے، اندر دا نور بھی ویکھیا ہے، اور وجود بھی ویکھیا ہے، اندر دا نور بھی ویکھیا ہے۔ وہ سجنا وہ جڑا ویکھے، وہ جڑا ویکھے، وہ مدینے دا تاجدار ہے، وہ مدینے دا تاجدار ہے، اپنا متھا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر ٹیکدا ہے تے عرض کردا ہے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکیا۔ وہ جڑا اس گل نوں لوے تے جڑا رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وہ جتھے یار قدم رکھدا ہے اساں اس مٹی دی بھی قسم اٹھانے ہاں، جڑا ایک پاسا ویکھے دوجا نہ ویکھے وہ ابلیس بندا ہے، وہ جڑا دوویں پاسے ویکھن والا ہوے وہ احمد رضا کے پیر میرے جو غور ہے نظر اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ و سجنا مولا تعالیٰ نے قرآن نے بڑے بڑے راز بیان فرمائے نے، ادھر دیکھنا جنہوں رب العالمین نے فرمایا سارے آدم کو کرو سجدہ، ابلیس آکڑ گیا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا، مولا دی نافرمانی کی تھی ہے، اور مولا دی نافرمانی کی تھی ہے، سجدہ نہیں کیتا، نافرمانی کر بیٹھا ہے، پر حالے تک ابلیس نہیں بنیا۔ توجہ رب نے فرمایا سجدہ کر، انہیں سجدہ نہیں کیتا، انہیں سجدہ نہیں کیتا، حالے تک ابلیس نہیں بنیا۔ اللہ کا نافرمان بن گیا ہے، فاسق بن گیا ہے، پر ابلیس نہیں بنیا، شیطان نہیں بنیا۔ ادھر ویکھنا رب نے حالے تک اپنے دربار وچوں کڈیا نہیں، غور حالے تک رب نے اپنے دربار وچوں کڈیا نہیں، حالے تک مقدمہ چل رہا ہے۔ رب فرماتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اوے کیوں نہیں سجدہ کیتا ہی؟ رب حالے تک غضب وچ نہیں آیا، رب نے فرمایا اسے سجدہ کر، انہیں نہیں کیتا۔ رب فرماتا ہے کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ حالے تک رب نے اپنے دربار وچوں کڈیا نہیں، حالے تک رب نے اپنے دربار چوں کڈیا نہیں، حالے تک رب سونا غضب وچ نہیں آیا، حالے تک رب العالمین نے انہوں شیطان نہیں بنایا، حالے تک رب العالمین تے اندے کول پوچھ گچھ کر رہے تینوں کی مسئلہ ہے، تینوں کی پریشانی ہے، تینوں کیڑا دکھ پہنچیا ہے، وہ تینوں کی مسئلہ بن گیا ہے، تو سارے آدم نوں سجدہ کیوں نہیں کرنا ہے؟ انہیں رب دی نافرمانی تے کر لئی ہے۔ سلیم صاحب جاگو، وہ جناب والا نافرمانی تے کر لئی ہے، نافرمانی تے کر لئی ہے، نافرمانی تے کر لئی ہے، مگر حالے تک جناب والا ابلیس نہیں بنیا، حالے تک شیطان نہیں بنیا، ہاں حالے تک شیطان نہیں بنیا، نافرمان تے بن گیا ہے پر شیطان نہیں بنیا۔ ہن ویکھنا ہے کیڑی گل دی وجہ نال شیطان پہ بندا ہے۔ رب نے فرمایا وہ تو سجدہ کیوں نہیں کرنا ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرنا ہے؟ آخر ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آخر ہے مولا میں چنگا، مولا میں چنگا، میں آدم نال چنگا، میں آدم نال چنگا، میں آدم نال چنگا۔ رب نے فرمایا قال فاہبط، دفع ہو جا، نکل جا، دفع ہو جا، نکل جا۔ رب سونا ہن غضب وچ آ گیا ہے، رب نے اودیاں دلیلاں نہیں سنیاں، حالانکہ دلیلاں بھی پہ دیتا ہے کہ میں چنگا ہاں، میں اگ وچوں بنیا ہاں، اے مٹی وچوں بنیا ہے، مٹی تھلے رہندی ہے، اگ اٹا جاتی ہے، میں چنگا ہاں۔ رب العالمین نے اودی دلیل نوں نہیں سنیا، رب غضب وچ آ کے آکھدا ہے دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ رب سونا جدو فرمایا سجدہ کر، انہیں نافرمانی کی تھی، یہ سجدہ نہیں کیتا، رب غضب وچ نہیں آیا۔ جدو رب کدو غضب وچ آیا ہے؟ جدو نے نبی دے بارے آکھیا میں چنگا ہاں، رب جلال وچ آیا ہے، رب غضب وچ آیا ہے۔ پتہ لگیا محض رب دی نافرمانی کرن دے نال ابلیس نہیں بنیا، بلکہ نبی دی گستاخی دی وجہ نال بنیا ہے۔ جو ہے اور یہ دوتے میں تھوڑا جا کالو کھول کے بیان کرنا ہے، جو ہے نا سجنہ دردا خرد بولو نا سبحان اللہ۔ وہ سونیو ادھر دیکھو، رب نے فرمایا سجدہ کرو نے نہیں کی تھا، رب حالے تک غضب وچ نہیں آیا، رب نے انہیں ابلیس نہیں بنایا، ہاں رب نے انہیں شیطان مردود نہیں بنایا، اپنے دربار چھکڑیا نہیں، اپنے دربار چھکڑیا نہیں۔
رب نے پوچھا ہے تینوں مسئلہ کی ہے؟ حالے بھی گنجائش رکھی ہے، حالے بھی گنجائش رکھی ہے، پر جدوں رب نے فرمایا ہے تم پریشانی کیڑی ہے؟ ایک تھان تے رب فرماتا ہے کہ انا خیر، دوسری تھان تے آخر اللہ مکن اسجد لبشر، میں چنگا ہاں بشر نو سجدہ کیوں کراں؟ انہیں اندر دا نور نہیں ویکھیا، کیوں؟ تائیں تے آخر ہے میں اگ وچوں مٹی وچوں، حالانکہ ویکھدا نہیں سی، اگر اتے مٹی ہے اندر نور دا چراغ ہے، اندر نور دا چراغ ہے، پر آخر ہے میں اگ وچوں مٹی وچوں، گل کلی مٹی دی کردا ہے، گل کلی مٹی دی کردا ہے، گل کلی مٹی دی کردا ہے، پتہ لگیا انہیں ظاہر ویکھیا ہے، اندر والا نور نہیں ویکھیا، اندر والا نور نہیں ویکھیا، آخر ہے میں چنگا ہاں، میں چنگا ہاں۔ وہ سجنا ادھر وے ابلیس کیوں بنیا ہے؟ سجدہ نہ کر کے ابلیس نہیں بنیا، ادھر وے سجنا رب دی محض نافرمانی کر کے ابلیس نہیں بنیا، ابلیس کو تو بنیا ہے جنہوں اللہ دے نبی دا گستاخ بن گیا ہے، رب دے نبی دا گستاخ بن گیا ہے، اللہ دے نبی دا گستاخ بن گیا ہے۔ وہ سجنا ادھر وے آخدا میں چنگا ہاں، رب جلال چایا، رب نے فرمایا دفع ہو جا، اسا اپنے نافرمان نو تے برداشت کر سکنے ہیں پر اسا اپنے پاکا دے گستاخ نو برداشت نہیں کر سکتے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مجدد دین ملت خواجہ شفیع محمد چشتی لاجواب، شہید میرا پاک بہاول توجہ ہے نا سجنا درود اخر بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر دیکھنا اللہ رب العالمین جو بیان فرماتا ہے لما کن نسجد لبشر، غور کریا جی ایتھے ایک گل سمجھان لگیا، ابلیس نے آکھیا ہے میں بشر نو سجدہ نہیں کردا، رب جلال چاہ کے فرماتا فخرج نکل جا، دفع ہو جا، رب فرماتا دفع ہو جا۔ وہ سجنا جی ابلیس بشر آکھیا ہے، ابلیس بشر آکھیا ہے آدم نو، رب فرماتا ہے قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر، جے بشر ابلیس آکھیا ہے، ابلیس آکھیا ہے تے بشر تے رب بھی آکھیا ہے۔ توجہ دیکھو نا اللہ فرماتا ہے قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر، میں بشر کو بنان لگیا ہاں۔ ابلیس آخدا ہے لما کن نسجد لبشر، لما کن نسجد لبشر، اگر بشر دا لفظ وہ سجنہ ادھر ویکھ، اگر بشر دا لفظ ابلیس بولیا ہے، نبی واسطے رب بھی بولیا ہے، پر سونیا رب کلیا نہیں بولیا، رب فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وچ اسا اپنا نور بھی رکھیا ہے، رب دی حقیقت میں بیان کرتا ہے، پر ابلیس کیڑی وجہ دی وجہ نال ابلیس پہ کردا ہے، آخدا ہے میں بشر نو سجدہ نہیں کردا، انہیں بشریت نو حقارت دی نکاح نال ویکھیا ہے، ہاں انہیں حولا سمجھا ہے، انہیں نبی دے کمال نو نہیں ویکھیا، محض بشریت نو ویکھیا ہے، آخدا ہے میں سجدہ نہیں کردا، میں سجدہ نہیں کردا۔ یہ تو پتہ لگیا جڑا نبی دی حقارت کر دیا ہویا اور نبی دی بے ادبی کر دیا ہویا، آکھے ایسا تے نبی کو مر گیا، نبی کے بشر ہوتا ہے، اسا بھی بشر ہونے ہاں، وہ سمجھنا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ زمانے کا پکا شیطان لگا پھرتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہا ہے۔ اور سجنا ادھر ویکھ، کائنات دا پہلا گناہ، کائنات دا پہلا گناہ، کوئی کائنات دا پہلا گناہ ادھر ویکھ محض رب دی نافرمانی نہیں، کائنات دا پہلا گناہ اللہ دے نبی دی گستاخی ہے، اللہ دے نبی دی گستاخی ہے۔ کہ گستاخی بشریت دا رٹ لانا، بشریت دا رٹا لانا، کمال اندر دے نور نو نہ ویکھنا، اللہ دے پیاریا دے کمالات دا منکر بن جانا، اے ابلیسیت ہے، اے شیطانیت ہے۔ وہ سجنا ابلیس پہلے جہاں یہی تا لبیا ہے، یہی تا لبیا ہے۔ ابلیس نے بھی سوچیا ہے بڑیاں نیکیاں کیتیاں سن، بڑیاں نیکیاں کیتیاں سن، پر اخیر
جے سجدہ نہیں کیتا تے رب نے کچھ نہیں آکھیا، رب غضب نہیں فرمایا، اپنے دربار چوں نہیں کڈیا، جے مردود بنیا وا، ہر شے ہتھ ہو گئی ہے، ہر شے رڑ گئی ہے، ہر شے اجڑ گئی ہے، ہر شے برباد ہوئی ہے، کدوں ہوئی ہے، کدوں ہوئی ہے؟ جدوں میں آکھ بیٹھا وا کہ میں چنگا وا، نبی دی بشریت نو ویکھیا ہے، اندر دے نور نو نہیں ویکھیا، اور نبی دی بشریت نو ویکھ کے تعظیم تو انکار کیتا ہے، تعظیم تو انکار کیتا ہے، اے ہوئی یہی وہ گندا کیتا ہے جنہیں میں نو مردود تے لانتی بنایا ہے، دنیا دے اندر آیا، انہیں سوچیا انہاں دا دل دماغ کیویں بدلا، انہاں تے حملہ کیویں کراں اور انہاں دا ایمان کیویں برباد کراں، سوچ کے آکھدا ہے جڑے نقطے دی وجہ نال میں ابلیس تے شیطان بنیا وا وہی نقطہ انہاں وچ چلانا، خبردار نبی ساڈے ورگے ہوندے نے، نبی ساڈے ورگے ہوندے نے، او نبی تے بشر ہوندے نے، ہاں نبی دیاں دو اکھاں تے ساڈیاں وی دو اکھاں، نبی دے دو پیر تے ساڈے وی دو پیر، او سجنا سمجھ لے اے شیطان دے انیکے چڑیا بھی پھردا ہے، او جے آکھے اساں بشر بھی مننے ہاں، اساں نور بھی مننے ہاں، وہ بظاہر ساڈے ورگا لگدا ہے پر ساڈے ورگا نہیں ہے، وہ جڑی تھاں تے قدم رکھدا ہے او عرش مولا نال بھی اعلی بن جاندی ہے۔ سیدی مرشدی ادھر کو میں مثال دینا تو جو ہے جو بولو نا سبحان اللہ، اے میرے ہاتھ دے اندر 500 روپیہ ہے، جو سونے دا ہے، چاندی دا ہے، ایک کاغذ دا ہے، سونے ایک کاغذ دا ہے، کاغذ دا ہے، وہ بھی کاغذ ہے، جرا ریڑیاں تے پیا ہوندا ہے، تے اگلے پکوڑے بن کے دیندے نے، اگلے سموسے بن کے دیندے نے، اگلے آلو چھولے پا کے دیندے نے، وہ بھی کاغذ ہوتا ہے، یہ بھی کاغذ ہے، وہ سونیاں اے بھی کاغذ ہے، پر انہوں بلیٹ کے بٹوئے دے اندر پانے بٹوئے نو پھر اے جیب جڑی دل نال ہوندی ہے ایں نال رکھنے ہاں کہ انہوں ہاتھ پوے سیدھا دل ہاتھ پوے، اور وہ بھی کاغذ ہے، وہ بھی کاغذ ہے، انہوں اگلے پکوڑے کھا کے نالی دے اندر سٹ دیندے نے، نالی دے اندر سٹ دیندے نے، او سجنا ادھر ویکھ اے بھی کاغذ دا ٹکڑا ہے، اے بھی کاغذ دا ٹکڑا ہے، او سونیاں وہ بھی کاغذ دا ٹکڑا ہے، وہ بھی کاغذ دا ٹکڑا ہے جن دے اندر آلو چھوڑے پائے ہوئے نے، جن وچ پکوڑے سموسے پائے ہوئے نے، یہ بھی کاغذ ہے، وہ بھی کاغذ ہے، نہ یہ سونا چاندی ہے نہ وہ سونا چاندی ہے، وہ سجنا یہ اتنی قدر کیوں پا گیا ہے، وہ ایڈا حقیر تے نیچ کیوں بن گیا ہے، وہ سجنا جواب ہی ہوئے گا، یہ بھی کاغذ ہے، وہ بھی کاغذ ہے، وہ آخر ہے میں گلیاں ناریاں میں چلنا ہوں تو لوگاں دی جیب دے اندر دل نہ لگے انہیں، وجہ کیا ہے انہیں انہیں جنہوں گل کرنی ہے تے 500 دے نوٹ نے ہی جواب دینا ہے، تم ہی کاغذ ہے میں بھی کاغذ ہاں، اور فرق بڑا ہے تیرے تے حکومت دی مہر نہیں لگی، میرے تے حکومت دی مہر لگ گئی ہے، اور سجنا تو میں بھی انسان ہونے ہاں، اللہ دا نبی بھی انسان ہوتا ہے، اور تو میں انسان ہونے ہاں، اللہ دا نبی بھی انسان ہوتا ہے، پر سجنا ادھر ویکھ تیرے میرے اوتے نبوت دی مہر لگی، رب کے نبی اوتے نبوت دی مہر لگ گئی ہے، اور جے کاغذ تے حکومت دی مہر لگ جاوے او عام کاغذ نہیں رہندا، اور جس بندے اوتے نبوت دی مہر لگ جاوے گی او عام بندہ کی رہ جاوے گا۔ توجہ نہیں فرمائی دی سجنا ادھر ویکھ توجہ ہے نا سجنا ذرا اتنا بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا جے دکان تو کوئی شے لین واسطے جاوے، او دکان تو کوئی شے لین واسطے جاوے، جے کاغذ چک لوے کاغذ چک لوے تے کوئی شے نہیں لبنی، کاغذ چک لوے تے کوئی شے نہیں لبنی، جے 500 دا نوٹ لے جاوے تے اگلے ہتھوں ہاتھ لین گے، اگلے ہتھوں ہاتھ لین گے، او سجنا ایک تو میں ہیں ایک اللہ دا نبی ہے، اے عام کاغذ ہوے او دی دکاندار دی نگاہ دے اندر چلدی نہیں، 500 تے 1000 دے نوٹ دی بڑی چلدی ہے، اور سجنا تو ہی میں انسان اور رب دا نبی بھی انسان ہوتا ہے، وہ جی عام کاغذ دی نہیں چلدی اس مہر والے کاغذ دی چلدی ہے، اسی طریقے نال وہ جتھے تیریاں میریاں نہیں چلدیاں مہر والا انسان نبی دعا کر دے رب العالمین سرور پوری فرما چھڑدا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق رکھو نا سبحان اللہ۔
اور یہ گل جناب کو سمجھ آ گئی کہ ابلیس شیطان کیڑی گل دی وجہ نال شیطان بنیا ہے، کیڑی گل دی وجہ نال شیطان بنیا ہے، محض سجدہ نہ کرن دی وجہ نال نہیں، بلکہ اللہ دے نبی دی نافرمانی کرن دی وجہ نال۔ اگلی گل سن، میں گل مکان والے پاسے آ جا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا یہ درویش جدو رب نے فرمایا میرے دربار چوں نکل جاؤ، جاندی مار آخدا مولا میں تیریاں بڑی عبادتاں کیتیاں نے، میں تیری بڑی یاد کیتی ہے، میں بڑی اللہ کیتی ہے، میں بڑی اللہ کیتی ہے، میں بڑی تیری یاد کیتی ہے، میں تیریاں بڑی عبادتاں کیتیاں نے۔ اے سجنا یہ درویش آندا مولا میرے اپنے دربار چوں کیوں کرنا ہے؟ رب نے فرمایا دفع ہو جا، تیری عبادتاں نوں کی کرنا ہے جے تو ساڈے یار دے سامنے چھوڑدا ہی نہیں ہے، ساڈے پیارے دے سامنے آکڑدا پیا، اسا تیری عبادتاں نوں کی کرنا ہے، اسا تیرے سجدیاں نوں کی کرنا ہے۔ وہ سجنا پہلے دہاڑ اے نقطہ سمجھ آ گیا، ابلیس آکھدا مولا میں تینوں ہی سجدہ کرنا ہے، ہور کسے نوں نہیں کرنا۔ ادھر ویکھنا سجنا اور فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے، ایک ابلیس والی توحید ہے، ایک جبریل والی توحید ہے، ایک ابلیس والی ہے، ایک جبریل والی ہے۔ اور ابلیس آخر مولا صرف تینوں مننا ہے اور کسی نو نہیں، صرف تینوں مننا ہے اور کسی نو نہیں۔ اور سجنا اور ابلیس بنیا ہے، پر حضرت فرشتیاں نے آخیا مولا اسا تینوں بھی مننا ہے، جنہاں نو مناتا جاوے گا اسا انہاں نو مان لواں گے، جنہاں نو مناتا جاوے گا اسا انہاں نو مان لواں گے۔ او یارا یہ درویش تو پتہ لگیا جبریل اور ابلیس کی توحید کے درمیان فرق کیا ہے۔ ابلیس آخدا ہے مولا تینوں مننا ہے، جنہوں مناوے گا انہاں نو نہیں مننا۔ جبریل آخدا ہے تینوں بھی مننا ہے، جنہوں تو مناوے گا اسا انہوں بھی مننا ہے۔ آج بھی دو توحید والے نے، ایک آخدا مولا اسا صرف تینوں مننا ہے، تیرے تو علاوہ جڑے بھی نے اسا انہاں نو نہیں مننا۔ پر جتھوں تک گل ہے رب دے پیاریاں دی، اوے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی، پاکاں دی، سبیاں دی، احمد اللہ دے میرے علی ورگیاں دی، وہ آخدے نے مولا اسا تینوں بھی مننا ہے، جنہاں نو تو منانا جاوے گا اسا انہاں نو بھی منتے جاواں گے۔ اگر نبی مناوے گا مننا گے، اگر صحابی مناوے گا مناوے گا مننا گے، اگر اہل بیت مناوے گا مننا گے، غوث پاک مناوے گا مننا گے۔ ہاں ہوئے تیرا پیارا، اور پیارا تے پیارا رہ گیا، وہ جڑا انہاں دے در دا کتا بھی ہوئے گا اسا انہاں بھی احترام کر لواں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی حضرت اللہ شان مصطفیٰ سیدہ میرا پاک بہاول شیر۔ آخری آیت پڑھ دے گا مکانا مدر دوخر بولنا سبحان اللہ۔ چھیواں سپارہ ہے سورۃ المائدہ دے اندر مولا تعالیٰ فرماتا ہے، سنو قرآن مولا تعالیٰ رب العالمین دے دوخر بولنا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر کر دیا ہوا، آپ دے نال جڑی آپ دی قوم سی، آپ دے نال جڑی آپ دی قوم سی، رب العالمین نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم۔ حضرت موسیٰ کلیم نے اپنی قوم کو فرمایا، اپنی قوم کو فرمایا، اپنی قوم کو فرمایا آج جڑی پاکیزہ زمین ہے، آج جڑی پاکیزہ زمین ہے، اج نے ساکھنے پاک بدن شریف، اے جڑی پاکیزہ زمین ہے، اے جڑی پاکیزہ زمین ہے، یہ دے وچ بڑھ چلنے ہیں، کافراں نال جہاد کرنا ساڈا کم ہوئے گا، اور فتح عطا فرما دینا مولا دا کام ہوئے گا۔ توجہ اینی جدوں گل ہوئی ہے، اینی گل ہوئی ہے، رب دے قرآن دے اندر فرماتا ہے، وہ آخدے نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو جا تیرا رب جاوے تے جنگ کرے، اساں ایتھے بیٹھے ہاں۔ پھر جڑی بڑھ پر جڑی خاص تے لطیف گل رب نے بیان فرمائی ہے، مولا تعالیٰ نے فرمایا قَالُوا إِنَّا
فیہا قوما جبارین، جس علاقے رو رب نے شریف فرمایا ہے، بڑا پکیزہ فرمایا ہے، اون دے وچ رہندے کون سن؟ اللہ فرماتا ہے اون دے وچ رہن والے بڑے ظالم سن، بڑے بڑے کافر سن۔ ہے عجیب بات ہے، رہن والے جابر نے، رہن والے ظالم نے، رہن والے سرکش نے، رہن والے کافر نے، پر زمین بڑی پکیزہ ہے، زمین بڑی پکیزہ ہے۔ جویں اساں آکھنے ہاں حجرہ شریف، لوگ آکھدے نے حجرے دے تے کتے بھی رہندے نے، حجرے دے تے بڑے بڑے شیطان تے ابلیس بھی رہندے نے، حجرے دے تے بڑے بڑے مردود بھی رہندے نے، تے تساں شریف کیویں آکھدے ہو؟ تے پاک پتن شریف آکھدے ہو؟ اوتے بھی بڑے بڑے ظالم تے بڑے بڑے کمینے بیٹھے ہوئے نے، تساں پاک پتن شریف کیوں آکھدے ہو؟ او سجنا یہ تے ویکھ مولا بھی فرماندا ہے رہن والے کافر نے پر زمین بڑی شریف تے پاک ہے۔ کیوں؟ رب فرماندا ہے ہن باویں کافر رہندے نے پر کدے اس علاقے دے اندر ساڈے پیارے ٹردے رہے تے ساڈے نبیاں دیاں قبراں نے، اساں انہاں پلیتاں ول نہیں ویکھدے، اساں اپنے پیارے نبیاں دیاں قبراں ول ویکھنے ہیں، تاں آکھنے ہیں زمین بڑی پاک ہے۔ او سجنا پاک پتن دے اندر بڑے گندے ہون گے، حجرے وچ بڑے گندے ہون گے، پر اساں شریف انہاں گندیاں دی وجہ نال نہیں آکھدے، کلندر پاک دے بابے فرید دی وجہ نال آکھدے سارا پیر باہو بولے سناواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا نال مسنگی او یارا سنگ نہ کریے اتے کل مولا نتیجہ نکلیا جو ہے نتیجہ کیا نکلیا؟ نتیجہ یہ نکلیا کہ ابلیس کیڑی شے دی وجہ نال ابلیس بنے بس تکبر اور بڑائی اللہ دے نبی دا گستاخ بنے بس رب سنے اس گل دی وجہ نال ہر شے رد کر توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ۔ اور بارے میں 10 منٹ اور بیان کر رہا میں جی گل اصل کرنا چاہتا سی اور میں پورا کر بیٹھا یا کہ نہ میرے دماغ میں ایک حدیث پاک آ گئی ہے تو میں چاہنا بھی چلو وہ طرف سمجھا سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی نعرہ رسالت تو جو ہے سبحان اللہ۔
پچھلے سال کھا گیا دوستو مسئلہ ایک بڑا میرا کرنے دیر بگا کہ وہ حدیث بات کے لیے اپنے موضوع میں سے جا کے سمجھا اور میں نے سمجھا دی کری لوگ ایک ترتیب دے گل آئی چلو جی میں گل کر رہا اس کے تھوڑا جی کھولنے دی اور مزید کوشش کرنے سے چلو سبحان اللہ سجنہ درویش ذرا اسی بات میں بولو نا سبحان اللہ جناب واقعہ بیان کر رہا تھا مولا تعالیٰ اس واقعہ بیان فرما دے اس واقعہ واقعہ بیان فرما دے پہلے طرح اپنے فرمایا ابلیس کر دیتا ہے اور اپنے دربار وچوں ابلیس رو اپنے دربار وچوں کڑیا ہے فرمایا فخر جنہ کا من الصاغرین بڑا نیچ بنیا ہے بڑا نیچ بنیا ہے اور سجنہ تو پتہ لگتا ہے اللہ نے پیارا نارم کروانا ہوئے بڑے ہمیں قوم کا جنہ مرضی ہوڑا ہوئے وہ نیچ نہیں ہوتا وہ نیچ نہیں ہوتا ہمیں جنہیں بچیوں بڑی بڑی اونچی برادری نہ ہوئے اللہ دے پیارا نارم کروانا نہ ہوئے اور زمانے کا نیچ ہوتا ہے ادھر میں خنا سجنہ تو جو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے فرماتا ہے قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے چلو ابلیس جان لگیا ہے انہیں کہتے پھکا میرے نہیں بچنا دے بچیا دے میں چھڑنا اینا داوی نہیں تو جو نہیں فرمائی نہیں ابلیس چلو نکل لگیا ہے آخدہ ہے مولا جے تو میں نو فارغ کر دیتا ہے میرے تکبر دے بڑی آئی دی وجہ دنال اگر جے میں سجدہ نہیں کیتا تو میں نو اپنے دربار جو کر دیتا ہے مردود بنا چھڑیا ہے مولا جے اگر میرا نہیں بچیا تو پھر بچنا تیری کون تیری امت تیری مخلوق داوی نہیں ہاں جی آدم علیہ السلام دی وجہ نال میں اجڑیا ہوں میں برباد ہویا ہوں میں جنت میں چو نکلیا ہوں قال فبما غويتني اینا دی وجہ نال میں اجاڑے میں نو برباد کیتا ہی میں نو گمراہ کیتا ہی پھر مولا جے میرا پھکا نہیں بچیا تو میں چھڈا گا اینا دا بھی پھکا نہیں میں اینا دی اولاد دا پھکا بھی نہیں چھڈا گا میں اینا دا پھکا نہیں چھڈا گا اینا دی اولاد دا پھکا نہیں چھڈا گا آدھا مولا اگو بھی ہو جاواں گا پچھو بھی ہو جاواں گا سجوں بھی ہو جاواں گا کھبیوں بھی ہو جاواں گا ہر پاسے جا کے گھیرا پا لواں گا کدے سجوں کدے کھبیوں کسے تھان تے آپ ہواں گا کسے تھان تے چمچے کڑچے ہوڑ گئے شروڑے ہوڑ گئے کدے سجوں کدے کھبیوں کدے اگوں کدے پچھوں ہر پاسے جا کے حملہ کراں گا انہاں دا ایمان برباد کراں گا انہاں دا ایمان اجاڑاں گا ہاں جڑے راہ تے آپ پلیا اور انہاں نو اس راہ تے ڈوراں گا جے آپ گمراہ بنیا وا تے انہاں نو بھی گمراہ کر دیاں گا جنوں یہ نہیں گل ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ویکھیا ہے رو پے عرض کر دے مولا میری قوم دا میری امت دا کی بنے گا میری اولاد دا کی بنے گا انہاں کو نہیں ہو جانا ہے پچھو نہیں ہو جانا ہے سجوں نہیں ہو جانا ہے کھبیوں نہیں ہو جانا ہے کہ اے دا تگڑا ہے اے دا طاقت والا ہے انہیں تے دل تے جا کے حملہ کر چھڑنا ہے انہیں دل تے جا کے حملہ کرنا ہے انہیں تے دل تے وسوسے پانے نے اے دا تگڑا ہے اے دے زور والا ہے اے دی طاقت والا ہے ہاں انہیں تے جناب والا دل دے اندر گندے گندے وسوسے پا دے رہے میری قوم دا کی بنے گا میری اولاد دا کی بنے گا جنہوں حضرت آدم علیہ السلام نے رو کے عرض کی ہے رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے آدم گھبرانا انہیں سجونا ہے کھبیونا ہے اگونا ہے پچھونا ہے چار پاسے نے اپنے کو رکھے رہے پر دو پاسے ایسا اپنے کو رکھ رہے ہیں مولا کہے فرمایا اگلا پچھلا سجا کھبا انہیں اپنے کو رکھے آئے پر ایک زمین والا ایک آسمان والا پاسا اپنے کو رکھے آئے جنہوں چارے پاسو جا کے حملہ کرے گا جیڑا تیری اولاد بھی جو سجدے وچ بہ کے یا آسمان والے پاسے ہاتھ اٹھا کے فریاد کرے گا اسائیں دے جال وچ نہیں آن دے آگے انہیں بچا کے سیدھا جنت راہ پا دے آگے اور جو نہیں فرمائی نے ذرا اخرى بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا یہی گل تیرا بیان فرماتا ہے پیا آخر ہے تیرا گناہ ہے آخر ہے تیرا گناہ ہے فبما غویتنی تو گمراہ کیتا ہے تو گمراہ کیتا ہے پر آدم علیہ السلام جنہوں جن تو باہر نکلے دل ابلیس بھی نکلے آئے آدھا مولا تو
پر جدو آدم کی گل آئی ہے آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے معافی منگنے واسطے تیار ہو گئے ابلیس کو اپنے نہیں معافی منگنے واسطے تیار ہو گئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا مولا میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے تو میں معافی نصیب فرما او سجنا یہ درویش گناہ کر کے آکر جانا اے ابلیس دا کام ہوندا ہے آخنا مولا تو کرایا ہے اے ابلیس دا کام ہوندا ہے او گناہ کر کے چھپ جانا عرض کرنا مولا میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے اے آدم دے سچی اولاد دے سچے پتراں دا کام ہوندا ہے کی مطلب کی مطلب ابلیس آخدا مولا میرا کی قصور ہے جویں تیری تقدیر وچ لکھیا سی میرے نال دوویں ہونا سی تو میرے کول کرایا ہے پر آدم علیہ السلام عرض کیتی ربنا ظلمنا آپ نے پتا سی میں گانا کردا اپنی مرضی نال تھوڑا کھادا ہے ہم نے دنیا کی دھرتی کو بات کرنا پہلے دن جب میں پیدا کیتا سی تو یہی گل کیتی سی دنیا کی دھرتی کو بات کرنا ہے پہلے دن یہ گل کیتی سی مگر آپ نے یہ عرض کی مولا تو میری جان سے ظلم کیتا ہے آسمان نے انا تو میرے گمراہ کیتا ہے اللہ کی جان دے آپ کی سن رب دی تقدیر نال ہوا ہے ابلیس آخدا مولا تو کرایا کیونکہ تیری تقدیر چ ایویں لکھیا سی آدم علیہ السلام مولا جاننا تیری تقدیر چ ایویں لکھیا سی پر مولا ربنا ظلمنا میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے رب خوش ہویا دیکھو دنیا کے اندر گیا دانا کھادا ہے میری تقدیر دی وجہ نال میں جنت چ باہر کڈیا تیری آخدا مولا تو گمراہ کیتا ہے آخدا مولا میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے فرماتا دیکھو میرے پیارے بندے کیتا بھی ساڈی مرضی نال ہے مولا آخدا میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے دیکھو ساڈا پیارا بندہ ہے کتنا پیارا ہے آدھے آپ نو ظالم آخنا گوارا کرتا ہے پر گناہ دی نسبت میں مولا ول کرنا گوارا نہیں کرتا پر ابلیس آخدا ہے مولا ایک گناہ تو میرے کول کرایا ہے پتہ لگیا دھرتی تے دنیا دے درکھے پر جو کچھ میں کرنے کی تقدیر اچھی میں لکھیا سی ساڈا کیڑا قصور ہے پکا شیطان ہے پر جڑا مومن ہوئے گا نیکی کر کے کہے گا مولا میرا کیا کمال ہے تیری رحمت ہے یہ گناہ ہو گیا ہے مولا میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے جی رب نے آدم علیہ السلام کو معاف کیتا سی ساڈے واسطے بھی معاف کیا